السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر اور مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان پر ڈال لیتے ہیں ایک نظر۔ سمندری طوفان سینڈی کی امریکہ میں تباہ کاریاں۔ مسلم لیگ ہم خیال کے رہنماؤں کی میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات۔ پنجاب میں منظور وٹو جوڑ توڑ کے لیے ایک بار پھر سرگرم۔ سپریم کورٹ کہتی ہے بادی النظر میں بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ بلوچستان بد امنی کیس۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کہتے ہیں کہ اگر بلوچستان حکومت کے پاس آئینی اتھارٹی نہیں تو حکومت کیسے کام کر رہی ہے؟ جی، نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شام صاحب۔ سینڈی طوفان جو ہے وہ امریکہ میں ایک دفعہ تو تباہی پھیلا کے اب واپس اٹلانٹک میں چلا گیا، یعنی لہریں اٹھی ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں نا کشتی میری ڈبو کے یہ دریا اتر گیا، بالکل وہی صورتحال ہے اور واپس آ گئی ہیں۔ جی، لیکن تباہی ایسی ہوئی ہے کہ جو اس سے پہلے شاید ہوئی ہو اتنے وسیع پیمانے پر۔ 9 ریاستیں جس سے متاثر ہوئی ہیں اور سینکڑوں میل کا علاقہ، اور نیو یارک میں تو میرا خیال ہے کہ قیامت کا منظر ہے کہ جہاز بند ہیں، سب وے بند ہے، بجلی نہیں ہے۔ بے شمار ریاستیں ایسی ہیں جہاں بجلی نہیں ہے، لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو چکے ہیں، ہوتے ہوتے بحال ہوگی۔ لیکن بہرحال مصیبت جو ہے اس کا سامنا ہو رہا ہے، لیکن ان کے سسٹم کی داد دینی پڑے گی کہ وہ بڑے ایگریسولی انہوں نے ساری چیزیں بحال کرنا شروع کر دی ہیں اور ان کا پولیٹیکل پروسیس بھی متاثر نہیں ہوا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ انٹرنیٹ پہ طرح طرح کے پیغامات دے رہے ہیں۔ جی، ہمارے دوست ہیں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، جی، یہاں نیب کے سربراہ ہوتے تھے پنجاب میں، وہ مجھے ملے، فرما رہے تھے جناب دیکھیے اسامہ بن لادن جو ہے امریکہ نے اس کو سمندر میں پھینکا تھا، سمندر دیکھیے اسامہ بن لادن نے سمندر کے اندر کیا تباہی مچا دی۔ یہ فیس بک پہ بڑی چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اسامہ جو ہے وہ سمندروں کو کنٹرول نہیں کرتا، سمندروں کو کنٹرول کرنے والی طاقت کوئی اور ہے۔ بالکل، لیکن بہرحال اور پھر طرح طرح کے یہ پیغامات کہ جناب یہ توہین رسالت کا جو ارتکاب کیا گیا، دیکھیے پھر کس طرح سزا ملی۔ تو اب لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا، پاکستان کے عوام کو امریکہ کے عوام سے ہمدردی ہے، کیونکہ پاکستان میں جب زلزلہ آیا اور جب سیلاب آئے تو امریکیوں نے پاکستان کی بہت مدد کی، اور سیلاب کے دوران تو وہاں زلزلے کے دوران تو وہاں باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوئے، چندہ اکٹھا کیا گیا، وہ بڑی امداد کی گئی۔ حافظ سعید صاحب کی پیشکش انہوں نے قبول نہیں کی۔ ظاہر ہے حافظ سعید صاحب نے تو میں سمجھتا ہوں فرض کفایہ ادا کر دیا پاکستانیوں کی طرف سے۔ دیکھیے پاکستانی سوسائٹی جو ہے نا وہ اب کہتے ہیں نا کہ یہ جو غم ہوتا ہے نا، جو مشکل کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں کسی کا ساتھ دینا یا اس کے ساتھ کھڑے ہونا یا اس سے ہمدردی کا اظہار کرنا، یہی انسانیت ہے۔ شام صاحب، ایک طرف تو سینڈی ہے امریکہ میں اور یہاں پر سیاست کا طوفان بھی جو ہے وہ چل پڑا ہے، مگر آپ مجھے بتائیں گے سینڈی میں جی اب تک کتنے افراد کے مرنے کی خبر آئی ہے؟ شام صاحب مختلف ہے، 84 سے لے کے 100 تک لوگ کہہ رہے آپ ہیں۔ دیکھیے اتنی بڑی جو تباہی ہوئی ہے، انفراسٹرکچر کو جو نقصان پہنچا ہے، اور اموات جو ہے وہ 84-80 بتائی جا رہی ہیں۔ بالکل ہی، اور ہمارے ہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہاولپور کے قریب اور 25 افراد لقمہ اجل ہو گئے۔ ہمارے ہاں تو روز 100 150 200 افراد سڑک پہ مرتے ہیں، کوئی قتل ہوتے ہیں، کوئی
ایکسیڈنٹ میں رخصت ہو جاتے ہیں اور کوئی پرسان حل نہیں ہے، کوئی سو موٹو سپریم کورٹ نہیں لیتی کسی کا کوئی، یعنی اب یہ جو لوگ مر گئے یہاں ان کے وارثان کیا کریں گے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی گھر کے کئی افراد جو ہے لقمہ اجل بن چکے ہیں، پورا گھر بے چراغ ہو گیا. نہ میں نے کوئی بیان پڑھا ہے تعزیت کا وزیر اعظم کا، نہ وزیر اعلیٰ کا، یعنی ان کو کوئی افسوس کا اظہار نہیں ہوا، اور نہ کسی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان مرنے، یہ کون ذمہ دار ہے؟ یہ حکومت ذمہ دار ہے جو لائسنس دیتی نہیں ہے لوگوں کو دیکھ کے اور چیک کر کے، جو گاڑیاں جو ہیں ان کو چیک اپ نہیں کرتی. یہ حکومت کے ادارے ہیں بالکل. اور پھر سڑکیں جس طرح بنتی ہیں اور یہ لوگ مرتے چلے جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، بے سہارا ہو جاتے ہیں، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے. تو یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ہم جو کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کس طرح کی اسلامی مملکت ہم نے بنائی ہے کہ لوگوں کے مرنے پر ٹس سے مس نہیں ہوتے. لیکن وہ آرگنائزیشن کا بھی مسئلہ نا شاہم صاحب، وہاں پہ حکومت نے کہا اور لوگوں نے ایویکویشن شروع کر دی. آپ امریکہ میں دیکھیں، اگر ہم یہاں پہ کسی کو کہیں کہ یہ پابندی کرو کسی قانون آئے نہیں تھے سوات سے لوگ چھوڑ کے، وزیرستان سے لوگ چھوڑ کے نہیں آئے. دیکھیے یہ تربیت دینے کی بات ہے. حکومت جو ہے وہ استاد بھی ہوتی ہے، جو لیڈرشپ ہے وہ استاد بھی ہوتی ہے. ہمارے ہاں نہ مذہبی جماعتیں نہ سیاسی جماعتیں، کسی کو کوئی خدا خوفی نہیں ہے، نہ کوئی تربیت کا خیال نہ کوئی تعلیم کا خیال. ایک تبلیغی جماعت لے دے کے رہ جاتی ہے، بس اس کی بھی سنیں آپ یا نہ سنیں وہ آپ کی مرضی. لیکن وہ بھی پھر محدود سرکل تک ہے، تو کچھ کام تو کر رہی ہے، لیکن باقی لوگ جو ہیں تربیت کا کام ہی چھوڑ دیا انہوں نے. یہ قوم جیسے کہتے ہیں بے استادی ہو رہے ہیں ہم سب. شاہم صاحب وہ جو بات ہو رہی تھی کہ ایک طرف تو یہ طوفان ہے اور ایک طرف پھر اب سیاست شروع ہو گئی ہے. منظور وٹو صاحب بڑے ایگریسولی پنجاب کا دورہ کر رہے ہیں اور یہ بھی سنا جا رہا ہے پی ایم ایل کیو کو بھی کچھ ٹینشن ہو رہی ہے ان کی موومنٹ سے. دیکھیں منظور وٹو صاحب جو ہے نا ان کی تو وہ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، ان کی دوڑ تو ہوگی الیکٹیبلز تک. جو اشرافیہ ہے، جو بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں، ان کو انہوں نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھول دی ہے ان کے لیے. وہ ان کے ساتھ آئیں گے، ان کے ساتھ ملیں گے. عوام جو ہے براہ راست ان میں کوئی ولولہ برپا نہیں کر سکتے. جو اسپیشلٹی آپ منظور وٹو صاحب کی بتا رہے ہیں یہ تو پرویز الہی صاحب کی ہے. ہاں یہی پہ اسپیشلٹی چودھری پرویز الہی صاحب کی ہے. اب وہ چودھری پرویز الہی صاحب جو الیکٹیبلز تھے ان کا مرجع تھے. جی بالکل. اب وٹو صاحب بھی آ گئے ہیں. اب پہلے تو لوگ رجوع کر رہے تھے مسلم لیگ قاف کی طرف، چودھری پرویز الہی کی طرف، اور وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ قاف دونوں کی طرف سے آپریٹ کر رہے تھے. جی اب منظور وٹو صاحب آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس عالم میں بھی یعنی کہتے ہیں رسی تو جل گئی، بل نہیں گیا. بالکل. تو بل جو ہے نا اس کی خیر بنانا چاہتی ہے. ڈو یو تھنک کوئی ڈفرنس میک کر سکیں گے پنجاب میں؟ دیکھیے اب یہ تو ہے نا کہ الیکٹیبلز کو جوڑنا ہے. جہاں یہ موومنٹ نہیں ہوگی، جہاں جہاں لوگوں میں جذباتی ایک اشتعال نہیں ہوگا، وہاں جو کانسٹیٹوئنسی لیڈرز ہیں ان کی اہمیت ہوگی. جی. اور وہ کانسٹیٹوئنسی لیڈرز جو ہے بہرحال وہ مسلم لیگ نون کے پاس بھی ہوں گے. ان میں سے کئی جو ہے وہ تحریک انصاف میں بھی آ چکے ہیں اور کئی یہاں جوڑے جائیں گے. تو یہ کئی بھاگ کے یعنی بھاگ رہے تھے نا چھوڑ کے مسلم لیگ قاف کو اور پیپلز پارٹی کو. بالکل. اب چودھری پرویز الہی صاحب نے ان کو پہلے قابو کرنے کی کوشش کی، کئی لوگ واپس آ گئے. اور اب یہ جو منظور وٹو صاحب ہیں اب پیپلز پارٹی کو مالش کرنا چاہتے ہیں. کہیں منظور وٹو صاحب کی آمد سے ان کا اتحاد تو خطرے میں نہیں پڑ گیا؟ نہیں، اب دیکھیں بہرحال ایک نیام میں دو تلواریں تو آ گئی ہیں. شاہد صاحب ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو کچھ دیگر سیاسی معاملات کی طرف بھی لے کے جائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. جی نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہم صاحب آپ کہہ رہے تھے اب ایک نیام میں دو تلواریں آ گئی ہیں. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این بھی سرگرم ہے. پی ایم ایل این بھی سرگرم ہے. دیکھیے پہلے تو مسلم لیگ جو تھی اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. اچھا. تو پرویز مشرف صاحب نے اس کے کئی ٹکڑے کر دیے. ٹھیک ہے. اب مسلم لیگ قاف نکلی ہے مسلم لیگ نون میں سے. بالکل. اور مسلم لیگ قاف میں سے کیا کچھ نکلا ہے؟
ایک تو ہم خیال نکلے ایک ہم خیال نکلے ہیں اور ایک وہ فارورڈ بلاک بھی شاید کچھ ایک فارورڈ بلاک نکلا ہے، ایک کوئی اور بھی جماعت نکلی تھی اسی طرح کی مسلم لیگ ٹائپ کی، اور ایک مسلم لیگ قاف خود ہے جی۔ تو اتنی بڑی جماعت یہ بن گئی تھی مسلم لیگ قاف، بالکل، اور ووٹ بھی اس نے بہت لیے، لیکن اب ہم خیال جو ہے ایک بڑا گروہ جو ہے الگ ہو چکا ہے، بالکل، وہ ہم خیال بن کے نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کر لیا ہے، انتخابات ان کے مشترکہ لڑیں گے اور وہ متحد ہو چکے ہیں۔ ہاں ایک فنکشنل لیگ بھی موجود ہے، ایک فنکشن لیگ پیر پگاڑا صاحب پیر پگاڑا کی، اب وہ کس طرف جاتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ اب پرویز الہی صاحب جو ہے جی، اور چودھری شجاعت حسین صاحب جی، وہ تو بہرحال ان کا اتحاد تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، حالانکہ ہے وہ بھی مسلم لیگی۔ جب تک منظور وٹو صاحب کو ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگائیں گے اس وقت تک تو اتحاد ملتا ہے قائم ہی رہے گا۔ اور سر ہم خیالوں کے جنرل سیکرٹری آج ملاقات میں بھی شامل تھے جو نواز شریف صاحب سے، ہمایوں اختر خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، آج ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے نا؟ بالکل، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب کیا آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں کیا کیا زیر بحث آیا؟ امیر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پی ایم ایل این سے معاہدہ تو مئی میں ہو گیا تھا، 8-10 مہینے کی مذاکرات کے بعد، اس کے بعد یہ کوئی تیسری یا چوتھی ملاقات ہے۔ آج بنیادی طور پہ ہم ڈسکس کرتے رہے پاسبل الیکشن کب ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر ساتھیوں کے خیال یہی تھا کہ یہ ٹرم مکمل ہونے پہ یہ الیکشن یہ گورنمنٹ کال کرے گی۔ وہ تو قاہرہ صاحب نے آج کہا بھی ہے کہ ہم تو مارچ میں اعلان کریں گے اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے مئی میں۔ اور یہ ایک سوچ تھی کہ اگر ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو گیا، مثلا اگر اس ملک میں خدا نہ خواستہ ڈالروں کی کمی ہو گئی اور آپ اپنی جو ڈالر کی آبلیگیشنز ہیں وہ نہ دے سکے، وہی ایک صورت بنتی ہے ارلی الیکشن کی، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ گورنمنٹ آئی ایم ایف میں جائے گی اور نہ ہی ہم سمجھتے کہ آئی ایم ایف اس گورنمنٹ سے بات کرنا چاہے گی۔ نہیں تو اتنا لگتا ہے کہ حکومت جس طرح مطمئن ہے، یا تو وہ بے خبر ہے یا بہت باخبر ہے۔ مطمئن تو اتنا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شامی صاحب کوئی ہماری ریزرو کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے، کوئی ہمارے نیٹ ریزرو کمرشل بینک ڈپازٹس کے علاوہ 9-9.5 بلین ڈالر ہیں اور ہماری آبلیگیشنز بھی اس سال لگ یہی رہا ہے کہ 9-9.5 بلین ڈالر ہوں گی، تو یہ بڑی ٹچ اینڈ گو سچویشن ہے۔ نہیں مگر ہو سکتا ہے نا ان کو یہ یقین ہو یا کسی نے یقین دلایا ہو کہ ہم آپ کی امداد کر دیں گے، آئی ایم ایف جو ہے بوریوں کے منہ کھول دے گا۔ وہ پبلک نالج تو نہیں ہے اس طرح کی یقین، کوئی بند کمروں میں کچھ یقین ہو گیا تو علیحدہ بات ہے۔ تو اب آپ نے کیا کیا پھر؟ اب آپ کے ساتھ تو سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ تو ہو چکی ہے نا مسلم لیگ نون کی؟ جی شامی صاحب ہمارے ساتھ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جنرل سیٹیں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ صوبائی یا وفاقی اسمبلی ہو، وہ 11% سیٹیں ہمیں ایڈجسٹ کی جائیں گی۔ تو آج بنیادی طور پہ یہی فیصلہ ہوا کہ آپس میں ہم کمیٹیز بنا لیتے ہیں چاروں صوبوں میں، اور دسمبر کے آخر تک ہم اپنا ہوم ورک مکمل کر لیں اور یہ حلقے وغیرہ فائنلائز کر لیں۔ 11% سیٹیں کو نئے امیدوار بھی بھرتی کریں گے آپ؟ نہیں امیدوار تو بہت ہیں شامی صاحب، بڑے اچھے امیدوار ہیں کافی۔ میرا خیال یہ جو الائنس ہے اس کا ٹکٹ کافی پاپولر ہے، نہ صرف پنجاب میں بھی بلکہ باقی صوبوں میں بھی۔ آپ بھی شیر کے انتخاب پہ لڑیں گے؟ ہمارا الائنس ہے، شیر کے نشان پر۔ ابھی نشان کیا ہوگا اس نشان پہ گفتگو ابھی تک نہیں ہوئی۔ آپ کے پاس کوئی اپنا نشان بھی ہے؟ ہمارے پاس اپنے نشان بھی ہیں شامی صاحب۔ اچھا وہ کیا ہے؟ نہیں وہ بتائیں گے وقت آنے پہ۔ سیٹوں کا تعین نہیں ہوا ابھی تک؟ 11%؟ نہیں سر، وہ حلقے کون سے حلقے کانسٹیٹوئنسیز؟ ایک فارمولا ہے اور اس میں آپس میں ڈسکشنز ہماری پہلے ہو چکی ہیں کہ اس فارمولے کے تحت ہماری کون کون سی سیٹ بنتی ہے۔ اچھا تو اب آج آپ نے صرف یہی گفتگو کی ہے؟ جی ہاں جی ہاں۔ تو آپ کے خیال میں الیکشن جو ہے اس جب قریب آئیں گے تو کوئی اور جماعتیں بھی آپ کے ساتھ مل سکتی ہیں؟ اس پہ بھی گفتگو ہوئی ہے، بالکل کافی جماعتیں کا ہم سے رابطہ بھی ہے اور اس پہ بات چیت ہوئی ہے کہ جنرلی ان جماعتوں کے ساتھ کس نوعیت کی بات کریں اور کب بات کریں۔ کہہ رہے جمیعت علماء اسلام ہے اور جماعت اسلامی ہے، دونوں سے ہی کوئی معاملات ہو رہے ہیں؟ ان دونوں پارٹیوں کا ذکر نہیں آیا، ذکر جو ہوا وہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا ہوا تھا کہ اس سے بات چیت ہو رہی ہے اور باقی جماعتیں بھی ہیں جو رابطے میں ہیں۔ تو آپ کے خیال میں ایک مسلم لیگ کے سارے دھڑے قاف لیگ کے علاوہ یکجا ہو جائیں گے آپ کے ساتھ؟ جی ہمیں پوری امید ہے، اور قاف لیگ میں بھی شامی صاحب جو
جن کینڈیڈیٹس کی ہمیں ضرورت ہے ان سے وہ رابطے میں ہیں. آخر میں جب الیکشن کال ہوگا، ابھی کاف لیگ والے جو وزارتوں میں بیٹھے ہیں یا کوئی اور ان کو فائدے ہو رہے ہوں گے اقتدار کے، کافی لوگ رابطے میں ہیں اور وہ شفٹ کریں گے الیکشن سے پہلے. گویا آپ کے دروازے کھلے رہیں گے جب بھی کوئی آئے ٹکٹ لے جائے. دروازے تو سیاست میں ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے جی، اور خاص طور پہ جب مسلم لیگی حضرات ہوں اور اچھے کینڈیڈیٹس ہوں تو دروازے تو کھلے. چلیے ماشاءاللہ، تو مسلم لیگیوں کا تو پھر آنا جانا لگا رہتا ہے. جی بہت شکریہ ہمارے اختر خان صاحب، آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا. مسلم لیگ تو برآمدے کی طرح ہے، اچھا جو آ جائے وہ چلا جائے، تو فرق نہیں پڑتا. شاہ صاحب تو پھر پی ایم ایل کیو بھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں تحلیل ہو جائے گی الیکشن کے قریب؟ نہیں، پی ایم ایل کیوں تحلیل تو نہیں ہوگی. چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب، وہ تو ان کے پروں کے نیچے بھی بڑے چوزے ہیں. نہیں، جب یہ الیکشن جب جیسے کہتے ہیں کہ کال ہوتا ہے الیکشن، کال ہوتا ہے تو ان کا اپنا دھڑا رہے گا. دیکھیے یہ سارے لوگ تو ادھر ایڈجسٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ جہاں مسلم لیگ نون جیتی ہوئی ہے وہاں کیا ہوگا، جو ہم خیالوں کو ٹکٹ مل جائے گا وہ کیا ہوگا. تو یہ بڑی ایک پیچیدہ صورتحال ہے. لیکن میرا خیال ہے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اپنا دھڑا جو ہے بچانے میں کامیاب ہوں گے. اور اس وقت تو اقتدار جو ہے نا جی اس کا ہما ان کے سر پر ہے. وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے، اور اس وجہ سے آپ جائیے تو ان کی کوٹھی کے باہر جائیں آپ تو سینکڑوں کاریں آپ کو ملیں گی. رونق ہے ماشاءاللہ. شام صاحب آپ نے کبھی بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جے یو آئی ایف کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی رابطے میں. میرا خیال ہے کہ جے یو آئی ایف سے ان کی قربت زیادہ معلوم ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. ہاں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی عمران خان صاحب سے دوری جو ہے وہ تو مسلم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو جب عمران خان سے، یعنی دیکھیے نا، جو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس فارمولے کے تحت تو جے یو آئی اس وقت مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی یہ تو ایک دوسرے کے بالکل مقابل ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کو بڑی یعنی خونخوار نظروں سے دیکھ رہی ہیں. عمران خان بھی کہتے ہیں کہ مقابلہ ہم دونوں میں ہی. ٹھیک ہے نا جی. بالکل. اب مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ جناب ان سے زچ ہے عمران خان، اور عمران خان سے زچ ہے وہ. اور جماعت اسلامی کو پی ایم ایل این کیسے لے کے آئیں گے؟ اب جماعت اسلامی جو ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں ہو رہا. وہ سنا ہے کہ وہاں بھی ابھی ذرا اختلاف رائے ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جانا ہے یا عمران خان کے ساتھ جانا ہے. اب دیکھیے فاصلہ تو ان کا بھی خاصا نہیں جے یو آئی ایف کے ساتھ. مولانا فضل جے یو آئی ایف سے ان کا فاصلہ تو ہے، لیکن اب الیکشن جو ہوتا ہے نا وہ جب بنتا ہے تو بڑا فرق کچھ پتہ نہیں لگتا کس سے کیسی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. جی شاہ صاحب ایک بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد ہم کچھ دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، بلوچستان کا معاملہ بھی عدالت میں ہے، کراچی کا معاملہ بھی عدالت میں. اب بلوچستان کے معاملے میں عدالت کہتی ہے کہ جناب یہ حکومت تو ناکام ہو چکی ہے، تو یہ چل کیسے رہی ہے، ہم کیوں نہ اس کے پیسے روکتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب سپریم کورٹ یہ کہہ چکی کہ یہ آئین کے مطابق نہیں چل رہی تو اس کے بعد یہاں گورنر راج نافذ ہونا چاہیے تھا. اس وقت خبریں آ گئی کہ جناب حکومت جو ہے نظر ثانی کی اپیل دائر کر رہی ہے. اب یہ بھی ایک تماشا شروع ہو گیا. پہلے ایسا نہیں تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر خال یہ نظر ثانی کی اپیل ہوتی تھی، یہ نظر ثانی کی درخواست ہوتی تھی. نظر ثانی کی حدود بڑی کم ہے، متعین ہے، وہ بڑی محدود ایک وہ ہے جس میں آپ نظر ثانی کر سکتے. عدالت ہے، سپریم کورٹ آخری عدالت ہے، اس نے حکم دے دیا، اس پہ عمل کیجئے. تو یہ خبریں چلا دی کہ ہم نے نظر ثانی کی کوئی ابھی درخواست دائر نہیں ہوئی. جی تو اب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کے ہم پیسے روک دیں، وہ یا ڈرا ہی نہ کر سکے، ان کا چیک کی آن ڈسآنر ہو جائے جی، اور ان کے یہ بالکل کولیپس کر جائے. تو اگر یہ حکومت جو ہے اس کو بھی اور اس کے جو سرپرست ہیں ان کو بھی کوئی خدا خوفی نہیں ہوگی. اٹارنی جنرل صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی شامی صاحب. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بلوچستان سے زیادہ ہے، تو سپریم کورٹ کو چاہیے یہ کہ اس طرح کا کیس پنجاب کے خلاف بھی بنائے جیسا بلوچستان کے خلاف. ان کو یہ چاہیے کہ پنجاب کی آبادی بھی دیکھ لیں کہ کتنی ہے. پنجاب کی آبادی کو ہماری 10 کروڑ سے لگ بھگ ہوگی. بالکل. اور وہاں جناب 60 لاکھ افراد رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں تشریف لائیں، ان کا تو گھر ہے لاہور، ان کو دیکھیں وہی خوف ان کو لاحق ہوتا ہے جو بلوچستان میں ہوتا ہے. اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ جہاں ہو رہی ہے جیسی وہاں ہو رہی ہے، اس طرح کے فرقہ وارانہ وارداتیں یہاں ہو رہی ہیں جو وہاں ہو رہی ہیں. تو شرم کرنی چاہیے
اٹارنی جنرل کو یہ بات کرتے ہوئے. اور یہی وہ رویہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی والی وارث ہمارا نہیں رہا. یہ بہروں کی بستی ہے اور اندھوں کی بستی ہے جس کو سپریم کورٹ کی نہ دکھائی دے رہی ہے نہ سنائی دے رہی ہے. تو شام صاحب پچھلی دفعہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل بات بھی کی تھی کہ سپریم کورٹ کہے یا گورنر کہے. نہیں, سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا نا. اب گورنر راج نافذ ہونا چاہیے. ہر جج کہہ رہا ہے گورنر راج نافذ کرو یا نئے انتخابات کا اعلان کرو. تو اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کی حدود کے اندر. اور اس طرح کراچی کو آپ دیکھ لیں, کراچی میں کوئی دن نہیں جاتا جب چن چن کر لوگوں کو قتل نہ کیا جاتا ہو, قبضے نہ ہوتے ہوں, زمینیں نہ چھائی جاتی ہوں. تو یہ کیا تماشا ہم نے بنایا ہے دنیا میں؟ کوئی اس طرح انسانوں کے خلاف ریاست کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ آنکھیں بند کر لیں تو لوگ مارے جائیں؟ شام صاحب ججز کی آبزرویشن بڑی دلچسپ تھی آج کراچی کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ریونیو ریکارڈ جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ڈیلیبریٹلی جلایا گیا, جس سے پھر اتنے پرابلمز پیدا ہو گئے کہ 10 ایکڑ والا 100 ایکڑ کا مالک بنا پڑا. دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے. یہاں بھی آپ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ریونیو ریکارڈ وہ سارے جلا دیا گیا تھا. یہ جو مجرم ہیں یا جو ساری حرکتیں کرنے والے وہ یہی کام کرتے ہیں. جعلی رجسٹریاں بناتے ہیں, پھر جعلی انتقال ہوتے ہیں اور کوئی پرسانیال نہیں ہوتا. اصلی زمینیں جو اصل مالک ہیں وہ ان کی زمینیں ہتھیا لی جاتی ہیں. میرے پاس جو میرے باربر ہیں اختر بھائی یہاں لاہور میں رہتے ہیں, وہ انہوں نے بیچاروں نے ایک پلاٹ خریدا, ایل ڈی اے سے کلیئرنس لی اور اس کے بعد اس پہ مکان بنایا, پھر نقشہ منظور کروایا اور وہاں فیس دی. اب وہ کہتے ہیں وہ ایل ڈی اے والے آ گئے, ان کے سارے بیوی بچے اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دی. کیوں کہ آپ کا تو یہ جعلی ہے پلاٹ کی الاٹمنٹ. انہوں نے بھائی میں نے آپ سے تصدیق کروائی ہے, آپ سے ٹرانسفر کروایا ہے, آپ سے سارا کچھ نقشہ پاس کروایا ہے, اب یہ ہے اندھیر نگری. تو اور میں نے یہ حالت ہے لاہور میں. تو اگر ایل ڈی اے نے یہ حرکت کی ہے, یہ تو مثال ہے, یہی وہاں کے ڈی اے میں ہو رہا ہے, بالکل, تو اس کو خود جرمانہ بھرنا چاہیے. لوگوں کے پلاٹ ہیں, جعلی دستاویزات تیار کی جاتی ہیں, سرکاری محکموں میں بیٹھے ہوئے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں, وہ خود دستاویزات جاری کرواتے ہیں, اور اس کے بعد ایک اصل مالک جو روتے پھرتے ہیں, اور جو بیچارے خریدار ہیں ان کی بھی زندگی عذاب میں آ جاتی ہے. اور یہی جو ہے وہ زمینیں ہیں, شہری زمینیں, ریونیو ریکارڈ, وہ سارے کا سارا ایسا ہی ہے. شب صاحب آج کابینہ میں بھی ایک بڑی دلچسپ ایک اور بات ہوئی, وہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے بارے میں. اب کابینہ تو کہتی ہے دیں, عدالت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہاں ان کو ہونا چاہیے, لیکن کیسے؟ ووٹ دینے کا حق تو ان کا موجود ہے. دیکھیے جو پاکستانی ہے اس کا ووٹ تو آپ نہیں چھین سکتے. ٹھیک ہے, خواہ اس کے پاس دوہری شہریت ہے, دوہری شہریت تو تب بھی نہیں چھین سکتے کیونکہ شہریت تو ہے نا. بالکل ٹھیک, آپ کے قانون نے الاؤ کیا نا کہ دونوں شہریتیں رکھ سکتی, رکھا تو دوہری شہریت ہو یا اکیری شہریت ہو. اور جو مڈل ایسٹ کے اندر لوگ ہیں, جو سعودی عرب میں ہیں, جو یو اے ای میں ہیں, جو کویت میں ہیں, ان کی تو دوسری شہریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے لوگ, ان کا حق تو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ ان سے لیا کیسے جائے, پول کیسے ہو. اب یہ دیکھیے یہ ہے کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہمارے ہاں جی, اور لوگ پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں 50 لاکھ سے زائد, اور ہر ووٹر جو ہے اس کو اپنے حلقے میں ووٹ دینا ہے. بالکل, یہ پریزیڈنشل الیکشن نہیں ہے کہ آپ نے صندوقچی رکھ دی جس کو چاہے ووٹ دیتے. اس کا مطلب ہے ہم کوئی ناممکن سی خواہش کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ پہلے تو لوگ جو یہاں آتے تھے وہ ووٹ دیتے تھے. ٹھیک ہے, اب یا تو پوسٹل بیلٹ آپ کریں, اس پہ بھی خرچے آئیں گے, اور اگر ابھی تو میں نے امریکہ کا دیکھا وہاں ای میل کے ذریعے بھی آپ ووٹ دے سکتے ہیں, ایڈوانس ووٹ بھی دے سکتے ہیں. لیکن وہاں تو اس طرح کی دھاندلی کا, ہیرا پھیری کا تصور نہیں ہے نا جو ہمارے گھر کی لونڈی ہے. تو آپ اب تو یہ بھی بیلٹ باکس کا بھی خرچہ بڑا ہوگا, یعنی 50 لاکھ افراد کے گھروں تک آپ پہنچائیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک فارم جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ڈال دیا جائے, نیٹ پہ سے وہ ڈاؤن لوڈ کر لے اور اس کو پر کر کے بھیج دیں. لیکن اس میں بھی سیکریسی کا مسئلہ انوالو ہو جائے گا. بالکل ہوگا, بہت سے لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے لکھوائیں گے اور بھیجیں گے. تو کئی خرابیاں ہیں. اب کیبنٹ نے ایک کمیٹی قائم کی ہے فاروق ستار صاحب کی قیادت میں. اب وہ کوئی نسخہ ایجاد کرے, کوئی طریقہ تجویز کرے کہ ووٹ ڈالے کیسے جائے. ویسے shouldn't we stop it کہ مطلب ٹھیک ہے جو باہر نہیں ووٹ ڈال سکتا نہ ڈالے, نہیں, ووٹ ڈالے کیسے جائے, یہ ہے مسئلہ.
ووٹ کا حق تو ان کا ہے، یہاں ہم کنفیوز کر دیتے ہیں جی، کہتے ہیں ووٹ کا حق ان کے پاس، بھئی ووٹ کا حق تو ہے، یہاں ڈالنے والا جو ہے ڈالے کیسے، طریقہ کار نہیں ہے۔ شام صاحب آج الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اور اس میں ایک بڑی دلچسپ درخواست پہ غور ہوا، وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے درخواست کی ہے کہ ہمارا جو شیر ہے اس کی شکل بلی سے بہت ملتی جلتی ہے، اس کا کوئی ارینجمنٹ کیا جائے۔ تو یہ شیر جو ہے یہ بلی اب بنا ہے یا پرانا بن گیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ کو تو معلوم ہے کہ شیر کو جن جن مصائب سے گزرنا پڑا ہے، بالکل، جو حالات گزرے، جہاں جیل کاٹی، باہر گئے، اس کے بعد تو اسے بلی ہی بن دینا چاہیے نا، تو اب اس کو دوبارہ شیر بنانا ہے۔ گویا حکومت سے باہر رہ کے شیر بھی بلی ہو جاتا ہے۔ نہیں، وہ حکومت سے باہر تو نہیں صرف رہے بھائی، اس کے اوپر تو افتاد بھی پڑی، اور ان کی حکومت جو ہے بلا جواز کے ختم کی گئی پرویز مشرف صاحب نے اپنی نوکری بچانے کے لیے، پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو اس طرح شیر جو ہے بیچارہ وہ تو بلی بننا ہی تھا۔ اب حضرات فضا میسر آئی ہے تو بلی کو دوبارہ شیر بنانا چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو ہے کسی اچھے آرٹسٹ کی خدمات حاصل کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون سے کہے کہ بھی اپنے شیر کی تصویر ہمیں دے دو، وہی لگا دیتے ہیں اس پر۔ شام صاحب ایک وقت ہو گیا بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے۔ 042362968114 ہمارا نمبر ہے، اس پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر بھی ہے، اور ای میلز بھی ہیں، ان پر بھی آپ کے سوالات جو آئے ہیں وہ بھی شامل کیے جائیں گے اپنے پروگرام میں۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شام صاحب سوالات پر بھی چلتے ہیں، لیکن آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن بھی ہو چکا ہے۔ میاں اسرار الحق جی جیت گئے ہیں، جی بالکل جیت گئے، غیر حتمی نتائج کے مطابق وہ جیت گئے، اور احمد اویس صاحب وہ ہار گئے۔ پہلے بھی لڑ چکے ہیں، جی پہلے بھی لڑ چکے، یعنی دوسری مرتبہ ہار گئے۔ اور حامد خان گروپ کے ہیں، ہاں حامد خان گروپ، اور ان کے جو ہیں سیکرٹری وہ جاوید اقبال جیت گئے، جی جاوید، اور وہ ڈار صاحب جو تھے جی وہ بھی ہار گئے۔ بالکل۔ چلیے دیکھیں، یہ جو سپریم کورٹ بار ہے اس کی یہ خصوصیت تو ہے کہ باقاعدگی سے یہاں الیکشن ہوتے ہیں، لیکن شام صاحب جو گروپ جیتا ہے وہ کم محبت کرتا ہے عدلیہ سے بنسبت ان کے جو ہارے ہیں۔ نہیں، عدلیہ سے نہیں، آپ کہیں، آپ ججوں سے کہہ لیں یا چیف جسٹس سے کہہ لیں۔ چیف جسٹس، ایگزیکٹلی۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے بھی جو یاسین آزاد صاحب ہیں جی وہ بھی تو اسی گروپ سے تعلق رکھتے تھے نا، بالکل، تو انہوں نے اپنا کام بڑے عمدہ طریقے سے کیا۔ تو یعنی دیکھیے وکیل، یہ تو خوب سے خوب تر کا مقابلہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی وکیل یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ عدلیہ کے خلاف حکومت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن عدلیہ کے معاملے میں ذرا رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، توازن اور احتیاط جو ہے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے وکیلوں نے، گویا کچھ زیادہ پرجوش طریقے سے عدلیہ کو انوالو نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیے ایک فرق تو پڑا ہے نا، یہ عدلیہ کی جو حکومت رہی ہے گزشتہ 4 سال پاکستان میں، جی اب اس کے نتیجے میں اب لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ بھی تھوڑا سا ذرا ہلکا اور دھیرے کام ہونا چاہیے، جی، تو اب عدلیہ جو ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا یعنی گیئر جو ہے بدلنا ہوگا۔ ایک سٹل میسج ہے جو میسج تو مسلسل ہے نا، وہ قاضی انور صاحب کے بعد سے جی یہ میسج یہی مل رہا ہے، اور آسمان جہانگیر نے تو بڑے واضح لفظوں میں دی تھی۔ اصل میں نے یہ جو اویس صاحب تھے ان کا ایک بیان تھا کہ جو جج نکالے گئے تھے نا عدالتوں سے، ان کا مقدمہ بھی ہم لے کے جائیں گے عدالت میں۔ اب دیکھیے ہوتا کیا، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، ٹھیک ہے، ایک وہ جج حضرات تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا۔ ڈوگر صاحب کی چیف جسٹسی کے زمانے میں وہ جج بنے، ٹھیک ہے، اب ان کو بھی سپریم کورٹ نے اسی میں شمار کر لیا۔ وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ بھائی ہم تو پی سی او والے جج نہیں ہیں، ہم تو جناب باقاعدہ دستور پاکستان کے تحت جج مقرر ہوئے تھے، تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا؟ مگر یہ سارے لوگ جو ہیں خاصے متحرک تھے، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھ لیے توقع تو ایسی ہو رہی تھی کہ یہ بڑے کم محبت کرنے والے غالب آ جائیں گے، کم محبت کرنے والے یا ذرا فاصلے سے ایٹ آرمز لینتھ یعنی مسافے تک جائیں گے جانے والے، معانقے تک نہیں جانے والے نہیں۔
شام صاحب ابھی آپ جو بات کر رہے تھے جو بیرون ملک پاکستانی کے ووٹ کے حوالے سے، سلمان ستار صاحب ہیں جاپان سے ہی لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کا طریقہ کیوں نہ ہم اس کی ذمہ داری اپنے فیملی ممبرز کو جو ملک میں ہیں سونپ دیں. یعنی وہ جو فیملی ممبرز ہیں جی ان کو ووٹ ڈالا جائے، یا ان کو مختار نامہ دے دیا ان کو مختار نامہ ٹائپ، ان کا مطلب یہی. ہاں دیکھ لیں اب یہ بھی ایک پروکسی ہے، تو ایک پروکسی ہے نا کہ آپ نومینیٹ کر دیں ایک دوسرے آدمی کو ووٹ دینے کے لیے. تو اب تک تو تجربہ یہ نہیں ہوا، لیکن جو بھی اب کمیٹی ذرا غور و خوض کر کے کوئی تجویز پہ جب فائنل کرے گی تو پھر بات کریں گے. دیکھیے ہر طریقے میں کچھ نہ کچھ قباحت تو موجود ہوگی. وہ اب فیملی ممبر جو ہیں، اس بات کا کیا ثبوت ہوگا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو مختار نامہ دیا کہ آپ جس کو چاہیں ووٹ دیں، وہ دے آئے جناب دوسری پارٹی کو ووٹ دے آئے. ٹھیک بات، وہ پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈال کے بھیجے، وہ اس کو پیپلز پارٹی کے حق میں دے دے. ٹھیک بات ہے. وہ دیکھیں نا یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تو یہ جو مختار نامہ تو نہیں دینا بڑا مشکل ہو جائے گا اس لحاظ سے. ہاں پوسٹل بیلٹ یا ای میل کے ذریعے بیلٹ، اس کا کوئی طریقہ دریافت کیا جا سکتا ہے. عباس صاحب ہیں چکوال سے ہمارے ساتھ فون پہ. جی السلام علیکم عباس صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. اچھا شام صاحب، میں 30 سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کروں گا. میں آپ کے حوالے سے میاں صاحب سے اور آپ کی توجہ، یعنی میڈیا جو عوامی مسائل کو اجاگر کرتا ہے، تو آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور یہ بالخصوص پنجاب کے لاکھوں نوجوانوں کا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے ایجوکیشن میں ایک نئی پالیسی متعارف کروائی ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایم ایس سی، بی ایس سی یا ایس ایس سی نہیں کیا، یعنی سائنس کے علاوہ جو تمام لوگ ہیں ان کو، یعنی ہم نیکسٹ ایجوکیٹر یا ٹیچر بھرتی نہیں کریں گے. تو میرا ان سے میاں صاحب سے کہنا یہ ہے، اور آپ بھی پلیز اس مسئلے کو اجاگر کریں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے آپ نے پالیسی بنائی ہے، آپ کو حق ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ نے پالیسی بنا لی، لیکن ابھی بھی آپ کے سکول میں بھی، کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی آرٹس مضامین جو ہیں ان کی تعلیم بدستور جاری ہے. تو کیا آپ ان کو بھی 16 سال بعد بتائیں گے کہ ہم نے آپ کو نہیں لینا؟ ہاں یہ بات تو آپ کی درست ہے. جب جو سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں ان کے ٹیچر جو ہیں وہ لیے جانے چاہیے نا. اگر آرٹس کے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں تو آرٹس کے ٹیچر بھی آپ لیں، ٹیچر بھی لینے چاہیے. تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ حکومت یہ بتائے کہ وہ ٹیچر کہاں سے لائے گی اگر بھرتی نہیں ہوں گے لوگ. اور یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، لوگ بار بار اس کو ہمارے پروگرام میں توجہ دینی چاہیے. یہ کالر آئے ہیں نثار خان صاحب ہیں پشاور سے. جی السلام علیکم نثار خان صاحب. السلام علیکم شامی صاحب، آپ دونوں کو سلام. بہت مہربانی جناب. وعلیکم السلام. شامی صاحب یہ بتائیے کہ وہ سیاستدان جن کو عرف عام میں لوٹے یا فصلی بٹیرے کہتے ہیں، عوام اتنے سادہ کیوں ہیں کہ ان کو دوبارہ ووٹ دے جاتے ہیں اور وہ پھر سے راج کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نے تاریخ میں درجن سے زیادہ بچے کیوں دیے ہیں؟ بھائی دیکھیے، جو بڑی یعنی اچھی طاقتور مائیں ہوتی ہیں وہ تو پھر بچے جنتی چلی جاتی ہیں. ایک آپ کو پتہ نہیں ممتاز محل جو تھی جی ملکہ، اس کے 11 بچے تھے جن کے لیے تاج محل بنا، اور ہر سال بچہ پیدا ہوتا تھا، اور اسی بچے کی پیدائش میں دنیا سے رخصت ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ جو جماعت تھی وہ پوری مسلمان قوم کی جماعت بن گئی تھی، چند فیصد اس سے باہر تھے. تو اب ظاہر ہے وہی بچے دے گی نا، اسی میں سے بچے نکلیں گے. شام صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن چودھری حارث صاحب نے وہ نور فاطمہ جو کل آپ نے ذکر کیا تھا ان کے بارے میں کہا جی مزید انفارمیشن، لیکن اب وہ کل بات کریں گے. کل ہم بات کر لیں گے، کل اس پہ وقت ہوا تو ضرور روشنی ڈالیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا.